فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ حضرات غرامی، آج میں اس بزم پور بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو غور سے سنا جائے۔ حضرات، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ انہوں نے اسلام کے بجانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پہ سلا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہماری دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے مکہ کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خاک ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہونا کہ ایک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ مسلمان میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے کھا کر، کانٹے چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حجم میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، قدم لل کھڑا رہے تھے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہکا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پہ سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، ہاں ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکا ہے، انوار محمدیہ سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلائی آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے۔ پھول جیسا بچہ ماں کی گود میں تڑپنے لگتا۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مسلمانوں، ذرا سو تو سو صحیح، کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تب تو ہم اپنے وعدے میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا وعدہ باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے کہ مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کے خاطر کتنی تکلیفیں پیش کی گئی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس دین کے لیے تھوڑی بھی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیوں، نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی مان کر پوری زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔